السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو میں لے کر آ چکی ہوں جانان کی ایپیسوڈ 82۔ آج کی ایپیسوڈ ہے نکاح اسپیشل، تو بہت ہی مزے کی ہے۔ بنا ٹائم ضائع کیے جلدی سے آپ کو لے کر چلتی ہوں ایپیسوڈ کی طرف۔ تو ناول جانان بائی اسمارا مرزا، ایپیسوڈ 82، لیٹس سٹارٹ۔ گل کے اندر جیسے کوئی جلتا لاؤ دہک اٹھا تھا۔ اس کی انگلیاں دروازے کے ہینڈل پر بے ساختہ بھنج گئیں۔ دل نے چیخ کر کہا، دروازہ کھول دو۔ ان دونوں کے چہروں سے وہ مسکراہٹیں نوچ لو، پر جب اس کے پاس یاور ہی نہ تھا تو وہ کیا اس کے لیے لڑائی جھگڑے مول لیتی؟ واہیات لوگ! وہ ہلکی مگر غصے سے کپ کپاتی آواز میں بڑبڑائی، پھر آنسو ضبط کرتے پلکیں جھپکنے لگی تاکہ آواز باہر نہ جائے، کیونکہ دروازہ لاک نہ تھا، بس ایک جنٹل موو پر کھل جاتا۔ تمہیں پتہ نہیں نیہل بی بی، میری جوڑی دار تو اسی دروازے کے پار ہے جو تمہارا حشر نشر کر دے گی اگر اس کا بس چلے۔ وہ نیہل کی خود پر جمی بے خود نگاہوں کو محسوس کیے دل میں سوچتے مسکرایا، جبکہ نیہل سمجھی وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ تبھی یاور کو مہلت دیے بنا وہ یاور کی گردن میں باہیں باندھ کر پروئے قریب آ رکی۔ ہے گلے کیوں پڑ رہی ہو؟ ہٹو! گل جو دروازے سے دور جانے کا سوچتی اپنے دماغ کو پرسکون کرنے کی کوشش میں تھی، جب یاور کی آواز سنی تو خود پر قابو نہ رکھ پاتے دروازے کی جانب بپھرتے بڑھی۔ تم مجھے فلرٹی انداز میں دیکھ کر مسکرائے، ہماری خوب بنے گی، نیہل نے بے شرمی سے ہنستے ہوئے کہا، اور یاور کے قریب آئی اور یاور کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوا۔ اپنی حد میں رہو نیہل۔ اس سے پہلے ابھی وہ نیہل کو حد سمجھا ہی پاتا اور مزید کچھ کہتا، دروازہ زور سے کھلا۔ گل کے چہرے پر آنسوؤں کے ساتھ غصہ، دکھ اور ایک نادیدہ آگ یکجا ہو چکی تھی۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھی اور اگلا لمحہ جیسے ہوا کے تھپیڑوں میں گم گیا۔ نیہل کی مکرو مسکراہٹ تھم گئی۔ یاور نے فوراً گل کے سامنے آ کر دونوں کے درمیان فاصلہ ڈالا۔ گل پلیز! وہ یاور کو گریبان سے دبوچے پرے کرتی خود نیہل کی طرف بڑھی اور اس کے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے مٹھیوں میں بھرا۔ نیہل کے کراہنے پر جیسے یاور نے گل کو دونوں ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر سے پکڑتے بہت مشکل سے نیہل سے دور کیا، مگر اس چھچھوری کے کچھ بال اکھڑ کر گل کی مٹھی میں آ گئے، جبکہ گل کا یہ ہیجانی پن دیکھتے خود یاور پر سکتہ چھا چکا تھا۔ یہ کون ہے گوار اور جاہل؟ ہامتے ہوئے نیہل نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا جو گل نے شاید آدھے سے زیادہ اس لڑکی کے سر کی جڑوں سے اکھاڑ ڈالے تھے، جبکہ یاور پھٹی آنکھوں سے گل کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ اگلی باری یاور کی تھی۔ وہ اسے بھی حقارت و غصے سے دیکھ رہی تھی۔ یہ میری باڈی گارڈ ہے، تم نے مجھے غلط چھونے کی کوشش کی تو اسے غصہ آ گیا، پرسکون ہو جاؤ گل۔ یاور نے گرم ماحول دیکھتے خود ہی ذرا شرافت سے گل کو تھامے وہاں سے لے جانا چاہا، اس سے پہلے گل اس لڑکی کے سر کے باقی چند بال بھی اکھاڑ دیتی۔ چھونا نہیں مجھے، یہ سب کرنا ہے تو پوری حویلی پڑی ہے، وہاں جا کر گند پھیلائیں۔ میرے روم کے آگے شرم نہ آئی آپ دو کو یہ کرتے ہوئے؟ نہیں شرم خیا مر گئی ہے کیا؟ اور آپ یاور؟ گل تکلیف سے پاگل تو یاور کی ڈٹھائی پر ہوئی۔ وہ کیسے ایک لڑکی کو ایک انجان لڑکی کو خود سے گلے لگنے کی اجازت دے سکتا تھا؟ اب بیچاری گل کیا جانتی کہ وہ لڑکی ہی ایسی چھوری تھی اور یاور پر لٹو بھی ہو چکی تھی۔ یشما واش روم سے کمرے میں آئی تو باہر سے آتی آوازیں سنے کمرے سے باہر نکلی تو آگے میدان جنگ سجا تھا۔ میری طرف سے یہ آپ کو جہاں مرضی چھوئے، لیکن میرے بندے ہاتھ دیکھیں، یہاں سے کہیں چلے جائیں۔ میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں اور کس کے ساتھ نہیں۔ یشما نے آ کر تینوں کو دیکھا، جبکہ گل نے باقاعدہ ہاتھ باندھ کر سخت اکتا کر یاور کو اس کی جگہ بتائی، جبکہ خود وہ یشما کو دیکھے اندر روم میں نہ صرف گئی بلکہ دروازہ بھی پٹک گئی۔ دروازہ پٹکنے کی آواز پر نیہل سمیت وہ دو بھی یوں تھے جیسے کوئی جن دیکھ لیا ہو۔ نیہل جا کر اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھو گی تم؟
کسی سے شکایت کی تو پھر وجہ بھی بتانا ہے سب کی، سمجھ گئی؟ یشما نے دھمکاتے انداز میں نیہل کو دیکھا جو منہ بسورے سر ہلا گئی کیونکہ سمجھ چکی تھی کہ بال نوچے جانے والا کام اس نے خود کیا ہے۔ جبکہ نیہل کے جاتے ہی یشما اور یاور کا دل اداس گل کی سسکیوں پر ہوا۔ یشما نے تھوڑا سا دروازہ کھولا تو وہ اندر میٹرس پر جا کر الٹی لیٹی بہت برا رو رہی تھی۔ یشما نے دروازہ بند کرتے بنا یاور کو سنبھلنے کا موقع دیے اس کا کان مٹھی میں دبوچا۔ تم گل کو مارنا چاہتے ہو کیا؟ تم اس کے اور اپنے بیچ سب سے نہ ختم ہونے والی دوریاں بنا دو گے۔ بس کرو یاور، اب اگر تم نے گل سے نکاح نہ کیا تو مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ جاؤ اور پہلے مہمانوں کو چلتا کرو، پھر یہ سب حل کرو۔ میں تمہیں مزید گل کو رلانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ کراہتا ہوا یشما کے ہاتھ سے بڑی مشکل سے اپنا کان چھڑوا سکا۔ جانتا تھا یشما ایک دم ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اس کے منہ سے محبت کا اقرار سنا دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں 1 گھنٹے کے اندر نکاح کروں گا۔ جائیں، میں یہیں کھڑا ہوں، پر اسے مت بتائیے گا میں باہر ہوں۔ اس سے رونے اور اس ری ایکشن کی وجہ پوچھے نا آپ یاور سب کچھ جانتے ہوئے بھی مزید گل کا امتحان چاہتا تھا۔ یشما کا بھی غصے سے پارا ہائی ہو چکا تھا۔ اول تو وہ غصہ کرتی نہ تھی، پر یاور نے اس کی پیاری سی گل کو کافی ٹف ٹائم دے دیا تھا۔ تمہیں اس کے ری ایکشن سے ثبوت نہیں ملا کیا؟ یاور تم مجھ سے پٹ جاؤ گے۔ یشما کو رہ کر یاور پر افسوس ہوا، پر وہ تھا کہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ پلیز پلیز اپیا ایک بار اس کی زبان سے سنوا دیں کہ وہ پیار کرتی ہے، پھر میں ماما تک کی پرواہ نہ کرتے ہو سپنا بناؤں گا، زبان دیتا ہوں۔ یاور کے اصرار کے آگے یشما کا انکار مان پڑا اور وہ چاروں ناچار مان جاتی یاور کو کاندھے پر ہاتھ سے باقاعدہ ہٹ کر کے گئی۔ گل نے اپنے آنسو تب تک بھرپور سنبھال لیے تھے، پر وہ تکیے میں منہ دیے لیٹی تھی۔ یشما کو اس پر جی بھر کر ترس آیا۔ وہ گل کے سرہانے بیٹھی ہاتھ بڑھا کر گل کے سر پر پھیرا۔ میرے رونے کی وجہ مت پوچھے گا ہورے۔ گل کی رندی آواز یشما اور یاور دونوں کے دل پر سل دھر گئی۔ وہ دروازے کی اوٹ میں ہی کھڑا تھا۔ وجہ نہیں پوچھوں گی تو میں اپنے بچے کو حوصلہ کیسے دے سکوں گی؟ میری جان، کیا تمہارے دل میں یاور کے لیے جذبات ہیں؟ ہورے کے کسی سوال کو وہ ٹال نہیں سکتی تھی، تبھی پہلے ہی منت کر چکی تھی، مگر پھر بھی یشما کے سوال پر وہ نہ صرف اٹھ کر بیٹھی بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کی پوروں سے اپنے بے قابو آنسو بھی پونچھے۔ ہوں بھی تو کیا ہوگا، وہ کسی سے پیار کرتے ہیں، لڑکیاں مکھیوں کی طرح چپکتی ہیں ان سے۔ یہاں یہ حالت ہے تو باہر کے ملک تو ماحول بھی کھلا ڈلا ہے، پتہ نہیں کتنی لڑکیاں چپکی ہوں گی ان سے۔ میری کوئی جگہ نہیں ہو رہے، پھر وہ مجھے تکلیف پر تکلیف دیتے جا رہے ہیں، جان بوجھ کر ان کے ساتھ کسی دوسری لڑکی کا حوالہ سننا اور برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ جب تک وہ یہاں ہے مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ وہ اپنی محبوبہ سے شادی کر کے جب یہاں سے چلے جائیں گے تو میں واپس یہاں آ جاؤں گی۔ میں یہاں مزید نہیں رہ سکتی، میرا دم گھٹتا ہے پیا، نہیں دیکھ پا رہی۔ گل کی ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ اس کا بے بسی سے روتے ہوئے یشما کے سینے لپٹنا نہ تو یشما سے برداشت تھا نہ ہی یاور سے۔ یشما نے گل کو اپنے سینے لگا کر اس کی پشت کو تھپکا۔ میں لے جاؤں گی تمہیں یہاں سے، ویسے بھی یمانے کے پاس اب ان کے دونوں بیٹے ہیں۔ میں تمہیں گھٹنے نہیں دوں گی، پر مجھے سچ بتا دو تاکہ تمہارا دل ہلکا ہو۔ یشما کے پیار اور تسلی سے سمجھانے اور اس کی پشت سہلا کر کی اس سوال پر دم تو باہر دروازے کی اوٹ کے پاس کھڑے یاور نے بھی ساتھ لیا۔ خود گل بھی ذرا ہچکیاں روکتی بھیگی سانس لیے یشما کے سامنے ہوئی۔ گل کو ایسے ٹوٹا اور بکھرا دیکھ کر یشما کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ سچ یہی ہے ہورے، نہیں پتا پیار محبت کیا ہے، لیکن دل پھٹ گیا تھا جب انہوں نے کہا وہ کسی سے پیار کرتے ہیں۔ وہ کسی جو بھی ہے اسے بہت برا کہا میں نے، اللہ کرے مر جائے وہ کمینی۔ گل کو ایسے پاگل ہوتا دیکھے یشما نے اسے گھبرا کر واپس سینے لگایا۔ ان 2 بچوں نے بیچاری یشما کو ہلکان کر رکھا تھا۔ بس میری جان، پرسکون ہو جاؤ، رو نہیں، لے جاؤں گی میں تمہیں۔ اٹھو، شاباش، ہاتھ منہ دھو کر آؤ اور میرے بالوں کا مساج کرو، کافی دن سے تمہاری چمپی مس کر رہے ہیں۔ اٹھو میری بہادر جان۔
یشما اسے یوں مزید رونے نہیں دے سکتی تھی، اور بس یہی طریقہ تھا کہ وہ گل کا دھیان بھٹکا سکتی، اور یہ طریقہ کارآمد بھی ہوا۔ میں بھی کر دیتی ہوں، آپ کو سکون ملے گا ہورے، میں آتی ہوں، پرندی آواز میں ہی حوصلہ تھامے بولی اور وہاں سے اٹھ کر گئی۔ تبھی یشما بھی اٹھ کر باہر آئی جہاں وہ کھڑا آنکھیں بھگوئے ہوئے تھا۔ یشما جو اسے ڈانٹنے آئی جب یاور جذباتی دکھائی دیا تو اپنی سخت نظروں کو نرم کر گئی اور وہ زور سے پیا سے لپٹ بھی گیا۔ آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، معاف کرتے ہیں پیا، آپ کی گل کو اتنی اذیت میں مبتلا کیا، تیاری کریں، کچھ دیر میں گل اور میرا نکاح ہے۔ وہ گلے سے ہٹتا بنا نظریں ملائے وہاں سے چلا گیا اور یشما اور نکسی سے جاتا دیکھتی رہی۔ پھر اندر روم میں آئی تو اس کا فون میسج نوٹیفیکیشن سے رنگ کیا۔ ہمارے روم میں آیا ہوں ابھی، یہاں بھی تمہاری خوشبو اور تمہاری کمی، کیا جان لو گی میری بیوی؟ میسج جاسم کا تھا جسے پڑھتے وہ جذباتی ہو کر مسکرائی تو یشما کی نیلی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں نے آپ کو بھیجا تھا کہ اپنے بابا کے ساتھ رہیں، یہ خوشبو اور کمی فیل کرنے کو کس نے کہا تھا؟ ان کے پاس جائیں، ابھی رومانس کو سائڈ رکھیں، دستار صاحب نازک وقت ہے۔ وہ بھی اسے تجویزات کا پیراگراف لکھ کر بھیجتی، خود گل کی منتظر تھی جبکہ میٹرس پر گرے جناب نے فوراً سے پہلے یشما کا میسج اوپن کیا۔ اس کے پرسرور مسکرانے نے ماحول جکڑ سا لیا۔ وقت واقعی نازک ہے، تمہارے بنا سانس بھی مشکل ہے۔ سنو، جرگے کے بعد گھر چلیں ہمارے، جو میں نے ہمارا نیو لیا تھا، روم ڈیکوریٹ کروا دوں۔ اب کی بار جاسم کے میسج کے ساتھ کس سے مجھے بھی تھا، اور روم ڈیکوریٹ کا مطلب وہ اچھے سے سمجھ رہی تھی، پر جانتی تھی جرگے کے بعد ایسی سچویشن میں وہ بندہ نہیں رہے گا کہ کوئی اسپیشل وقت گزار سکے۔ جرگے سے واپسی پر میں بھی آپ کے ساتھ اورکزئی حویلی جاؤں گی، باقی معاملات ابھی ایک طرف کریں، کہا ہے نا وقت نازک ہے۔ وہ اسے کیا سمجھا رہی تھی اور جاسم ایک ہی رٹ پر اٹکا تھا۔ ہم میرا بھلا کرنا دور سوچتی بھی نہیں ہو، 1-2 گھنٹے سونے لگا ہوں، بائے۔ جاسم نے خفا ہوتے اپنے پیغام کا اختتام کیا تو یشما نے جواب میں کس سے مجھے بھیجا، جس کے جواب میں جاسم نے یمی کا ایموجی بھیج کر اس کوڈ ورڈنگ میں یشما کو اسمائل کروایا، جبکہ ولی اور ہرمل بھی آ چکے تھے۔ وارث نے ان دو کو بھی کچھ دیر آرام کو بھیجا تھا۔ وہ اپنے ہی روم میں آئی تھی، سوچا نہ تھا کبھی یہاں واپسی ہوگی، پر قسمت بھی ہمیں ان راستوں پر گزارتی ہی رہتی ہے جہاں سے ہم بالکل بھی گزرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اس کمرے کی دیواریں، یہ چھت میرے کتنے ضبط آنسوؤں اور کمزوریوں کی گواہ ہے۔ انسان بھی اذیت کے سفر کو طے کر کے کچھ سکھ پا لیتا ہے، یا بہت مدت تک دھوپ میں جلنے کے بعد سائے تلے آ کھڑا ہوتا ہے تو اسے سانپ کا ہر درد فقط ایک اداس مسکراہٹ دے جاتا ہے۔ حالانکہ ان لمحوں میں تو جینا مشکل رہا ہوتا ہے، سانس بھرنی دوبر ہوتی ہے۔ وہ اپنے اس کمرے کا چپا چپا دیکھتی ولی کو دیکھے بولی، جو خود بھی اس کے لہجے میں چھپے درد کو اچھے سے محسوس کر سکتا تھا۔ تبھی تو اللہ نے کہا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، صدف صاحبہ کو انصاف مل گیا، اب سانپ کا ہر درد، ہر تکلیف دھندلا جانی چاہیے۔ اب آگے کی خوبصورت زندگی کا سوچو جو ہماری منتظر ہے۔ ولی نے اسے بازوؤں کے حصار میں لے کر امید دلائی تو ہرمل نے آنکھیں جھپکاتے اس امید دینے والے کو محبت سے تکتے سراہا۔ تمہیں یہاں آ کر کیسا لگا؟ وہ ولی سے اس کی کیفیت جاننا چاہتی تھی جس نے اس کمرے میں آتے ہی یہاں کی فضا میں ایک غیر معمولی اداسی بھانپ لی تھی۔ کمرے کے ڈم رنگ، تاریک سجاوٹ، بہت ہی اداس روشنیاں، جیسے اس کمرے سے ہرمل کی پرانی ذات کا عکس جھلک رہا ہو۔ مجھے یہاں آ کر اداس محسوس ہوا۔ ان دیواروں نے وہ دیکھا اور اپنے اندر محفوظ کیا جو مجھے دیکھنا اور سنبھالنا چاہیے تھا۔ یہاں تمہاری تنہائیوں کے گہرے لمس ثبت ہیں، کچھ کھٹی ہوئی بے بس سسکیاں، کچھ بکھری دعاؤں کے ٹکڑے۔ وہ ولی کی اتنی گہری آبزرویشن پر اس کی اطراف ہاتھ لپیٹے سینے سے لگی جیسے اسے بتانا چاہتی ہو کہ اب وہ ایسے کسی دلسوز جذبے سے جڑی ہوئی نہیں ہے، اب وہ سب ماضی ہے۔ میرا حال اور مستقبل سکون سے بھرا ہوا ہے۔ تم نہیں جانتے تم میری کتنی بڑی ایموشنل سپورٹ ہو۔ وہ اس کے اقرار پر اس کی آغوش میں جس سے سانس بھر کر اس رشک کو وصول کر گیا۔ ہرمل کو بھی آسان سانس ملی، دونوں نے ایک دوسرے کو مزید پیار سے ایک دوسرے میں سمیٹ سا لیا۔
7 بجے تک نیہل اور اس کے پیرنٹس کی اجازت کے ساتھ عالیہ نے ہی سب کچھ طے کیا، نکاح کی رسم کا ارادہ کرتے نکاح ہاں بلوایا، مگر یاور نے نہ صرف انکار کیا بلکہ عالیہ اور یزدان کے سامنے آ کر اپنی خواہش کہی اور عالیہ انکار نہ کر سکے، تبھی اپنی کلائی پر چھری بھی رکھ لی۔ نیہل اور اس کے پیرنٹس تو اس سچویشن کو دیکھتے ہی فرار ہو گئے کہ یہاں ان کی دال گلنے والی نہ تھی۔ عالیہ کو پہلے ہی ایسی لڑکی یاور کے لیے سوچنے تک پر یمانے اور سفیان افریدی کی طرف سے سخت ڈانٹ پڑی تھی۔ صوفیہ بھی خلاف تھی، ان کے بقول نہ تو وہ حیادار ہے نہ اس گھر میں بہو بن کر آنے کے لائق، اور اوپر سے یاور کی اس ڈیمانڈ اور حرکت پر لیونگ ایریا میں جسے موت کا سناٹا چھا گیا۔ چشمہ روم میں گل کے پاس ہی تھی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ یزدان اس سے چھری لیں پلیز، کہ ایک ملازمہ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے، میری ساری محنت غارت کر دی اس نے۔ یاور سے ایسی حرکت کی امید عالیہ کو نہ تھی، تبھی وہ کتنے عرصے سے یاور کو آزمائے جا رہی تھی۔ چونکہ یاور کے درد میں یمانے اور یزدان کے ساتھ باقی سفیان اور صوفیہ بھی شریک تھے، تو ان لوگوں کی اس پر پریشانی سنگین تھی۔ کیوں روکیں یہ؟ آپ تو چاہتی ہیں کہ میں ایسی ہی حرام موت مروں، پھر میری لاش سے کروا دیجیے گا کسی اور لڑکی کی شادی۔ اگر میرا ابھی کے ابھی گل سے نکاح نہ ہوا تو جان لے لوں گا اپنی۔ اکلوتی اولاد کی موت کا دکھ نہ ہوگا آپ کو؟ کیسی ماں ہے؟ یاور کی آنکھیں سرخ لہو ہو کر جسے عالیہ کو بھی سخت دہلا رہی تھی۔ ہر کوئی جسے یاور کو پرسکون ہونے کا کہتا نظر آیا، پر مزید وہ پرسکون نہیں رہ سکتا تھا۔ عالیہ مان جاؤ اس کی بات، جوان اولاد کے لہو کو کیوں ابال رہی ہو؟ میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، سن رہی ہو؟ آخر یزدان بھی اس سچویشن سے تنگ آتے پھٹ پڑے اور اس سے پہلے یاور کے ہاتھ میں موجود چھری اس کی کلائی پر گہرے انداز میں کٹ چھوڑتی، خون کی بوند دیکھتے ہی عالیہ چیختی ہوئی اس تک دوڑی۔ یاور مت کرو، ٹھیک ہے گل سے کر لو نکاح، پر یہ مت کرو، خون نکل رہا ہے اس کا۔ یزدان! عالیہ نے یاور کے ہاتھ سے ڈھیلی پڑتی گرفت سے وہ چھری لے کر پھینکی، جبکہ یزدان سمیت باقی بھی یاور کی طرف دوڑے، لیکن خوش قسمتی سے چھری کے دندانے اتنے تیز نہ تھے، تبھی اوپر والی سکن ہی کٹی تھی، وینز بچ گئی تھی۔ نکاح ہاں تو پہلے ہی بلایا جا چکا تھا، تبھی یاور کی ڈریسنگ خود یزدان نے کی اور یشما کو بھی اس نے اطلاع دی کہ گل کو باہر لائے، اور گل کو یشما نے باہر ہوئے دھنگے فساد کے بارے کچھ نہ بتایا، اور جب گل ہورے کے ساتھ باہر آئی تو اسے پتہ چلا اس کا یاور سے نکاح ہو رہا ہے۔ اس پورے وقت وہ بالکل سن کیفیت میں رہی، یشما کو ہی بار بار دیکھے جا رہی تھی۔ نکاح میں جلدی اس لیے بھی کی گئی کیونکہ جرگے میں لگ بھگ سب افراد کی شمولیت ضروری تھی۔ نکاح ہو گیا تو گل کا صدمہ بھی تب پاش پاش ہوا جب یمانے نے اسے آ کر اپنے سینے لگایا اور دعائیں بھی دی۔ یشما نے بھی گلے لگایا، سب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھے، ہمیشہ آباد رہنے کی دعا کے ساتھ پیار دیا، سوائے عالیہ کے۔ وہ یاور کی حرکت سے سچ میں ڈر گئی تھی، اس کی کلائی کے لیے بہت زیادہ دکھی تھی۔ چونکہ جرگے کا وقت بھی ہو گیا تھا تو سفیان، یشما اور یزدان پہلے ہی روانہ ہو گئے، لیکن یشما اس سے پہلے گل کو کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ وہ اسے نہ رونے کی بھرپور تاکید کر کے گئی تھی، اس کے باوجود اپنے ساتھ ہوئے معاملے پر گل کے آنسو تھے کہ تھمنے پر نہ آ رہے تھے۔ باہر صوفیہ نے کچن وغیرہ سمیٹوا دیا تھا، البتہ یمانے بھی لیونگ ایریا میں ہی تھی، جہاں عالیہ اب تک یاور کی کلائی تھامے رو رہی تھی۔ بس کریں ماما، اگر آپ آرام سے مان جاتی تو اتنا دل نہ دہلاتا آپ کا۔ ٹھیک ہوں میں، گل کو نہ دعا دیا آپ نے نہ پیار دیا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ آپ اگر مان گئی ہیں تو دل سے اسے بہو بھی تسلیم کرے۔ آپ کو گل جیسی بہو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی، دادی سائیں سمجھائیں ان کو۔ یاور نے بہت سخت اکتا کر عالیہ کا یہ ماتم روکنے کی صحیح کرتے یمانے تک سے سفارش لی، پر وہ اپنی بہوؤں کو سمجھانے میں اور سمجھنے دونوں میں بڑی ناکام تھی۔ میں نے جتنا سمجھانا تھا سمجھا دیا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ یمانے بھی ٹکا سا جواب دیے اٹھ کر اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئی، تو عالیہ اور برا رو دی۔ اب یاور کی رحم طلب نظریں صوفیہ تائی پر تھیں۔ تم جاؤ گل کو دیکھو، میں سمجھاتی ہوں تمہاری ماں کو۔ صوفیہ نے اس نڈھال بچے کو کچھ آسانی تھمائی، جس پر وہ بے حد مشکور ہوتا اٹھ کھڑا ہوا۔ پکا نا؟ یاور کی بے یقینی خاصی کیوٹ تھی۔ ہاں بچے پکا، جاؤ دیکھو اسے۔
صوفیہ نے پیار سے یاور کی گال تھپکی جس پر وہ مسکرا کر سر ہلائے ایک آزردہ نظر روتی عالیہ پر ڈالتا وہاں سے چلا گیا تو صوفیہ عالیہ کے پاس ہی بیٹھی۔ اپنی اولاد کی قدر کرو میری بہن، مجھ سے پوچھو اولاد نہ ہونے کا کرم۔ اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے، اس کو سنبھال کر رکھو۔ اولاد نہ ہو یا دنیا سے چلی جائے تو عورت کا دامن بالکل خالی ہو کر رہ جاتا ہے، وہ کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ رو کر یاور کی خوشیوں کو افسردہ نہ کرو عالیہ، اب اپنی ضد مکمل چھوڑ دو۔ گل باقی بہت اچھی اور نیک بچی ہے، میں جانتی ہوں مجھے بھی وہ پسند نہ تھی، لیکن اب مجھے بھی یہی بہترین لگ رہا ہے۔ ادھر آؤ میری بہن، رونا بند کرو۔ صوفیہ کے گلے لگانے پر عالیہ کی تکلیف میں کمی نہ ہوئی، کیونکہ شاید عالیہ کا آج واقعی دل کٹا تھا جب یاور کو اس نے بے بسی کے آخری مقام پر دیکھا۔ صوفیہ کی ہر بات نے عالیہ کو الگ الگ طرح کا رنج اور احساس ندامت بخشا، جبکہ گل کا سامنا وہ کیسے کرے گا یہ بہت مشکل مرحلہ تھا۔ لیکن یاور نے باہمت ہوتے نہ صرف گل کے کمرے تک جا کر قدم روکے، بلکہ ڈور ہینڈل گھما کر وہ اس کے روم میں بھی داخل ہوا۔ گل جو بیڈ کی دائیں جانب بیٹھی مٹھیوں میں بیڈ شیٹ بھینچے خاموش آنسوؤں کو بہا رہی تھی، آہٹ پر گردن گھما کر دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ دھندلائی آنکھوں نے یاور کو دیکھ کر بھیگی مشکل سانس کھینچی۔ وہ اٹھ کر اپنے آنسو رگڑتی یاور کے قریب پہنچی، جو آدھا فاصلہ خود سمیٹے اس کی جانب بڑھا تھا۔ کیا تھا یہ سب؟ وہ شیرنی بنی للکاری، جبکہ یاور نے بے قابو خوشی کے سبب اپنی مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا کر گل کی ماتمی آنکھیں دیکھی۔ بھلا کوئی محبت پا لینے پر ایسے کب روتا ہے؟ یہ نکاح تھا جس میں تم نے ماں بدولت کو سب کے سامنے قبول کیا، سارے لڑائی جھگڑے ایک طرف کر کے وہ سب ہونے دیا جو ہو رہا تھا۔ گل وہ اسے دونوں ہاتھوں کو بڑھائے چھونے ہی والا تھا جب اس کی اس حرکت اور بھونڈی وضاحت دونوں پر گل کے اندر جن زادی کسی قوت بری۔ اس نے یاور کے ہاتھوں کو پکڑ کر خود سے دور چھٹکا۔ جب پیار کسی اور سے تھا تو مجھ سے نکاح، وہ بھی اتنا ڈرامیٹک والا؟ آپ کے اس کیڑے کی وضاحت چاہیے مجھے یاور۔ وہ وضاحت نہیں مانگ رہی تھی، وہ معصوم سے بچے کی جان نکال رہی تھی، جو اگر بتاتا کہ اسے گل سے ہی پیار تھا اور وہ پیار والی کہانی بھی یاور نے گل کو ہی امیجن کر کے سنائی تھی، تو یہ جو گرج رہی تھی برس بھی سکتی تھی، اور وہ بھی اچھا خاصا۔ وہ میرا یہ عاشقی والا کیڑا وائرس کی طرح تھا، اتنے دن سے تم میرے آس پاس منڈلا رہی تھی تو یہ وائرس تمہیں چمٹ گیا، بس ہو گیا پیار اور کر لیا نکاح۔ اب تم میری اس محبوبہ کے ہاتھوں میرے ساتھ پٹنے کو تیار ہونا۔ یاور نے اس کی عقل مت تو پہلے ہی مار رکھی تھی، اور اب بیچاری کے اڑے خواصوں کے مزے بھی لے رہا تھا، سالم کہیں کا۔ گل نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ وقت جوش کا نہیں بلکہ ہوش کا ہے۔ اس نے چہرے پر ہاتھوں کو پھیرے جسے خود کو صبر تھمایا، جو یہ لڑکا آخری رمق تک لوٹ چکا تھا۔ پہلے آپ مجھ سے پٹ لیں، اگر سلامت بچ گئے تو پھر کسی اور سے پٹنے کی باری آئے گی نا۔ وہ غصے کو بہت سا برداشت کرنے کے باوجود یاور کا گریبان مٹھیوں میں جکڑے دام پیسے بولی، تو وہ اس کی ننھی منی گرفت کے باوجود اپنی گردن کے گرد دباؤ محسوس کیے ہنسا۔ لگ رہا تھا جیسے گل نے نیہل کے بال نوچے تھے، ویسے اس بے شرم یاور کی گردن میں نوچ ڈالنا چاہتی تھی۔ تم جان سینا نہیں ہو جو مجھے اٹھا کر پھینکو گی، دھیان سے قریب آنا اس جن کے، اب یہ تمہارا سرٹیفائیڈ شوہر بھی ہے۔ گل کے ہاتھوں کی گرفت اس کی مانی ہزی پر لوز سی ہوئی، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ لگے حق کو استعمال کرنے کی پوری جرت کرتے اسے دونوں ہاتھوں کو بڑھا کر کمر کے دائیں بائیں ہاتھ رکھے تھام چکا تھا۔ گل نے اپنے ہاتھ اس کی گریبان سے ہٹائے اور انگلی سے اشارہ کرتے کمرے سے نکل جانے کا کہا۔ کیا کمرے سے نکلوں؟ یاور نے معصوم سی بے یقینی سے اس کی انگلی کی سیدھ میں موجود کمرے کے دروازے کو دیکھتے پوچھا، تو گل نے انگلی چھٹکی کہ نکل جائے۔ کیا گل ایسے پیش آؤ گی مجھ سے؟ خورے کے سامنے تو میرے لیے رو رہی تھی۔ یاور نے جذباتی انداز اپناتے گل کے پاس ٹھہرنے کو سالڈ جواز استعمال کیا، اور گل نے انگلی سمیت ہاتھ نیچے کیا اور یاور کی طرف 2 قدم بڑھی۔ شرم نہیں آئی آپ کو میری اور خورے کی باتیں سنتے؟ افسوس کہ میں نے آپ جیسے انسان کے لیے جذبات رکھے، صد افسوس۔ نکاح تو میں نے صدمے میں کر لیا، لیکن یہ مت سمجھیے گا
کہ مجھ پر جو یہ ترس کھایا ہے اس کا آپ کو کبھی صلہ ملے گا۔ وہ اب تک یہی سمجھی تھی کہ شاید یاور کو اس کے جذبات کا احساس ہو گیا اور ترس کھا کر اس نے نکاح کیا، کیونکہ وہاں تو یاور کی دال نہیں گلی تھی جہاں وہ چاہتا تھا۔ وہ اسے اتنی بڑی غلط فہمی میں مبتلا دیکھ کر بھی مسکرایا، کیونکہ گل کی جلن اسے یوں ہی تو دکھائی دیتی۔ ترس کیسا گل، ایکسپلین کرنا۔ وہ اس بار اس کی دونوں بازوؤں کو مٹھیوں میں دبوچ تھا، جیسے اس ترس کی تفصیل جاننے کو شدید بے قرار ہوا۔ گل نے جبڑے بھیج کر یاور کی آنکھوں میں اپنی نم پلکوں والی گلابی آنکھیں گاڑی۔ میری فیلنگز پتہ تھیں آپ کو، نہیں سنبھال سکی اپنے جذبات، اور آپ نے سوچا ہوگا محبوبہ تو آپ کو ملنے سے رہی، جو اویلیبل ہے اسی کو قابو کر لوں اور اپنے لا حاصل جذبات کو تسکین دے دوں۔ تو اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ میں آپ کی غلام نہیں ہوں، اور مجھے تو لگتا ہے جو میرے دل میں آپ کے لیے فیلنگز تھیں ان کی بھی موت ہو گئی۔ چلے جائیں یہاں سے، شدید اکتاہٹ ہو رہی ہے مجھے آپ کی شکل سے، چھوڑیں، درد ہو رہا ہے مجھے۔ وہ مسلسل اپنی بازو یاور کے ہاتھوں کی سخت گرفت سے مچل کر چھڑواتی۔ جو کچھ بولی غمگین تو تب ہوئی جب وہ اس کی ہر بات پر محظوظ مسکرایا تھا۔ گل کو اس کی مسکراہٹ سخت ناگوار گزر رہی تھی۔ اچھا، یعنی اپنی محبوبہ کو میں نے تم میں امیجن کیا ہے تبھی نکاح کیا، یعنی وہ نہ صحیح میں تمہاری صورت تھی اپنے جذبات کی آگ بجھا لوں۔ مذاق ہے کیا میری محبت؟ تم اتنی سمجھدار کیسے ہو گل؟ میری یہ سب پلاننگ تم سمجھ گئی؟ اوہو، میں تو بے نقاب ہو گیا، اب کیا کروں گا میں؟ وہ ڈرامائی لب و لہجے میں گل کے عتاب میں ناشمار ہوتا اضافہ کر گیا۔ وہ اس قدر تپی کہ اس نے آگے جھکتے زور سے یاور کے شانے پر اپنے تیز نوکیلے دانت گاڑے۔ وہ بڑے ضبط سے اس جنگلی وار کو سہ سکا، کیونکہ گل کی تکلیف اس کے اس عمل سے عیاں تھی۔ وہ اس کی بازوؤں کو قید نہ کرتا تو اس نمونے کو گنجا کر دیتی۔ تم بچپن سے ہمارے ساتھ پلی بڑی، لیکن کبھی تمہارا یہ وحشی روپ میں نے نہیں دیکھا جو میری اس بار واپسی پر دیکھنے کو ملا۔ تم اتنی زیادہ چڑیل نکلو گی مجھے پہلے پتا ہوتا تو تمہارے پاس سے گزرنے میں بھی احتیاط برتتا، پر کیا کریں، یہ دل بھی نہ کچھ نہیں دیکھتا اور چڑیل ڈائن پر آ جاتا ہے۔ وہ اس کی دی تکلیف سہ گیا، پر یاور کے الفاظ گل کی دھڑکنیں تیز اور سانسیں مدھم کر گئے۔ وہ واضح طور پر تو نہیں، پر گل کو ہی اپنی محبت کہہ رہا تھا، لیکن گل کو لگا شاید یہ اس کا وہم ہے۔ کیا ہے، چلے جائیں یہاں سے، جس مرضی چڑیل ڈائن سے دل لگائیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس بار پوری قوت لگا کر یاور کی گرفت سے آزادی پا گئی۔ جبکہ یاور نے اسے آزاد کیا تو گل 2 قدم دور جا کر لہرائی۔ دونوں ایک دوسرے کو کھا جاتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تمہیں کتنا فرق پڑا ہے، سب ان گناہگار آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں گل صاحبہ، ابھی مجھے جرگے پہنچنا ہے، ورنہ میں تمہیں تفصیلی بتاتا کہ تمہاری ان ساری سوچوں کی کتنی سنگین سزا بنتی ہے، اور اس کاٹنے کا بدلہ بھی ڈیو ہے، یاد رکھنا۔ تمہاری اس پیاری نرم و ملائم گردن سے لہو پیوں گا، وہ بھی گلاس بھر کر۔ سخت غسیل اور روب دار انداز میں وہ گل کو دھمکیاں دیتا، اسے خوفزدہ کرتا ہوا پلٹا تو گل دروازہ بند کرنے پیچھے لپکی، مگر یاور کے اچانک رک کر پلٹنے پر تیزی سے آتی یاور سے جا پٹکی۔ یاور نے اس کو پٹک کر کریش ہونے سے بچاتے اپنے یکدم بدلتے موڈ کے سبب اپنا مسکرانا ضبط کیا۔ جو بھیگی آنکھوں سے کراہ اٹھتی ناگ مسلتی بمشکل یاور کو دیکھ سکی۔ اس کی حالت پر کیسے مزے لے سکتا تھا؟ گل کو شدید تکلیف پہنچی۔ دیکھا، اللہ نے خود حساب لیا، اور کرو شوہر کی بے ادبی، دکھاؤ ناک ہڈی پر تو نہیں لگ گئی۔ اس کے ناک پر دبے ہاتھ کو پکڑ کر ہٹائے، ساتھ ساتھ اسے اللہ کے قہر کا ڈراوا بھی دے گیا، جس پر گل نے اس کا ہاتھ پرے کیا۔ تراس سے آرڈر کیے شوہر کی بے ادبی پر کوئی حساب نہیں لیا جائے گا مجھ سے، یہ آپ نے جان بوجھ کر مجھے ٹکر ماری، اور جب شوہر محبوب ہی کسی اور کا ہے تو میں کبھی شوہر مان ہی نہیں سکتی آپ کو اپنا۔ چھوڑیں، جھوٹی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ نروٹھے پن سے مسلسل اس کے ہاتھوں کو پرے کرتی منمنائی۔ جبکہ یاور نے اس کے دونوں ہاتھ ہاتھوں میں دبائے تو گل نے منہ بھی 90 کے اینگل پر نیچے کر لیا۔ جبکہ یاور سمجھ چکا تھا گل کو نارمل کرنے میں کچھ دن تو لگیں گے، کم از کم اتنے تو مست تھے جتنے اس بیچاری کو پاگل و باولی کرنے میں یاور نے صرف کیے تھے۔ تمہارا دماغ یا گھاس چرنے گیا ہے گل؟ بے وقوف، تم سے نکاح میں نے ایمی کر لیا کیا؟ یہ دیکھو میری کلائی پر بندی پٹی، کچھ سمجھی ہو اب اس ڈرامیٹک اور ایمرجنسی نکاح کا مطلب؟ یاور نے آخر بہت بے بس ہوتے اسے اس ضد کو چھوڑنے پر مجبور کرتے
اپنی کلائی پر بندھی سفید پٹی دکھائی، جس سبب گل نہ صرف گردن اوپر کرے سیدھی ہوئی بلکہ یاور کی کلائی کو دیکھتے ہاتھ بڑھا کر اس کی بازو تھامے نہ سمجھی سے نظریں اٹھا کر یاور کو دیکھنے لگی کہ کیا مطلب کیا ہوا ہے۔ گل کے ہوش اخلق ٹھکانے آئے۔ یاور نے اس بار یوں تھکی سی سانس لی جیسے یہ اس کے سینے پر جمی ہوئی بوجھ کا سبب تھی۔ بعد میں بتاتا ہوں، ابھی جرگے میں شرکت اہم ہے، آج بڑے فیصلوں کی رات ہے، کھانا کھا لینا۔ گل نے اسے نفی کرتے بازو سے دبوچتے روکا کہ وہ ایسے یہاں سے ہل بھی نہیں سکتا۔ یاور نے پلٹ کر گل کو دیکھا۔ نہیں، بتا کر جائیں، کیا ہوا ہے آپ کی کلائی پر؟ پٹی کیوں ہے؟ میرا دماغ مزید خراب مت کریں یاور۔ وہ اپنی آواز میں اتراتی لرزش چھپا نہ سکی اور یاور بھی اسے یوں سولی پر لٹکا کر نہیں جا سکتا تھا۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ ملتے ہیں کل کی دھماکے دار والی ایپیسوڈ جرگہ اسپیشل میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ چینل کو سب لازمی سبسکرائب کر لیں۔ بائے بائے۔